بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ پاکستان کی نہ تو معاشی طور پر حالت اس ٹائم ٹھیک ہے، نہ ہی معاشرتی طور پر۔ اب معاشی طور پر جو حالات ہیں ان کے معاملات یہ ہیں کہ ہمارے پاس فورن ریزرو ہے نہیں، کوئی پیسہ دینے کو ہمیں تیار نہیں۔ آئی ایم ایف کے بارے میں بھی بس گو کسی صورتحال ہے۔ کبھی بات آ جاتی ہے کہ جی ابھی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کی طرف سے خبریں یہ آ جاتی ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے اپنی کوز لسٹ میں ہی شامل نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری طرف معاشرتی طور پر حالات یہ ہیں کہ پہلے کبھی یہ پردہ ہوا کرتا تھا کہ حالات اور واقعات کس طرح کے بھی ہوں، آپ گھر کی خواتین کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کل حالات یہ ہیں کہ اگر آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو ان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ مثلا آپ پی ٹی آئی کے کارکن شہریار آفریدی کو دیکھ لیں، وہ اور ان کی بیوی دونوں اٹھائے گئے۔ اب یہ بیویوں، بہنوں، بیٹیوں کو اٹھانے کا کلچر یہ شروع تو ہو گیا، اب اللہ کی پناہ یہ ختم کون کرے گا اور کس طرح ہوگا؟ پاکستان کی معاشرتی اور معاشی طور پر حالات دیکھتے ہوئے لوگ آپ کو اور ہمیں، جو بیرونی ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ کڑتے بھی ہیں اور میسیجز بھی کرتے ہیں۔ ٹویٹر پر آپ دیکھیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہوئے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ آج صبح میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس میں ایک اور ویڈیو انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی، ایک بنگلہ دیشی شخص جو عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش ہمارے وجود کا ایک حصہ تھا، سازش کے تھرو، اور لوگوں کے اسی طرح کے ہی حالات تھے۔ آج کل یہ ڈسکس بھی ہو رہا، اسی طرح کے حالات تھے جب 1971 کا سانحہ ہوا، اور 1971 کے سانحہ کے بعد بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو بہتر کیا، حالانکہ ہمارے وجود کا حصہ تھا وہ، اس کا ٹکا ہمارے روپے سے بہتر ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، معاشی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کے حالات میں نہیں پھنسایا جس طرح ہم نے پاکستان کو پھنسایا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان مسلمانوں کا، عالم اسلام کا لیڈر ہے، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ اور پھر میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی جس میں ترکی کی ایک مسجد کے اندر عمران خان کو یہ کہا جا رہا تھا اور اس کے لیے دعا کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کا ایک غیور لیڈر ہے۔ جب اس طرح کی بات ہو اور ہم پاکستان میں حالات دیکھیں، یہ جانتے ہوئے کہ معاشرتی اور معاشی طور پر حالات بہت ڈاؤن ہیں۔ معاشی طور پر آپ پہلے رکھ لیں کہ پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں، ڈھیلا پلے نہیں ہمارے پاس، ہم بات کرتے ہیں دوسروں سے بات کرنے کی، لڑنے جھگڑنے کی اور انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی باپ بیٹی کے گرد سارا معاملہ گھوم رہا ہے۔ اس کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ اس کے نزدیک یہی ہے کہ جی ہم عمران خان کا پتہ صاف کریں، پھر وہ دندناتا ہوا پاکستان آئے، اس کی سزائیں معاف کی جائیں اور باقی معاملات بھی اس کے ساتھ کیے جائیں، اور اس کو پھر اس کرسی پر بٹھا دیا جائے جس پہ وہ پہلے 3 دفعہ بیٹھ کے نہ جانے کیا کچھ کرتا رہا اور ہمیں پنامے کی صورت میں اور باقی چیزوں میں پتہ چلا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس کہ ہمارے ملک کے حالات دیکھے جائیں، صرف اسی کی بات دیکھی جا رہی ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ زمان پارک کے اندر جو عمران خان کی لاہور میں رہائش گاہ ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اکٹھے ہونے کی اطلاع موصول ہو رہی کہ جی عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ اور دوسری بات، عمران خان کی جماعت سے لوگوں کو توڑنے کی بات بھی کی جا رہی۔ لوگوں کے ضمیر بھی سستے ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات میں، بعض دفعہ ضمیر جو ہے وہ جاگ بھی جاتے ہیں۔ اب 1-2 لوگوں کی چھوڑنے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ میرا ان سب میں یہ خیال ہے، یہ میرا انالیسس ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں، لیکن اس طرح کے معاملات میں کبھی کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے۔ جنرل ضیاء نے پیپلز پارٹی کے لیے
بہت کوشش کی کہ اس کو توڑا جائے، لیکن پیپلز پارٹی کو جنرل ضیاء اتنی کوشش کے باوجود نہیں توڑ سکا۔ اپریل 1986 میں جب بے نظیر شہید محترمہ شہید، خیر میں اس کو بس کہہ دیا ہے، محترمہ جو ہے واپس آئیں اور ان کا پرتپاک استقبال ہوا، جنرل ضیاء کا مارشل لاء تھا اس کے درمیان ہوا۔ کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ جس پارٹی کو جنرل ضیاء نہیں توڑ سکا، اس پارٹی کو اس کے اپنوں نے توڑا، یعنی کہ زرداری نے جس طرح اس پارٹی کو توڑا، اب وہ سندھ کے اندر سے بھی مائنس ہوتی جا رہی، مطلب کہ اس کی حکومت صرف سندھ میں ہی رہ گئی ہے، باقی کسی جگہ پہ وہ پارٹی جو فیڈریشن کی جماعت ہوا کرتی تھی وہ پارٹی رہی نہیں۔ میرا کنکلوژن یہ ہے ان سب باتوں کے اوپر انالیسس یہ ہے کہ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کو دوست ممالک مشورے دے رہے، چائنا نے بھی کہا، سعودی عربیہ نے بھی کہا کہ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں، معاشرتی اور معاشی خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ پولیٹیکل انسٹیبل ملک کے اندر بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے پہلے نہیں آیا، اب سامنے آ رہا ہے، اور اسی طرح ہی سامنے آتا رہے گا اگر ہم نے پولیٹیکل طور پر اپنے ملک کو انتخابات میں کوشش کر کے انتخابات میں لے جائیں اور انسٹیبل ملک کو اسٹیبل کریں۔ مقصد یہی ہے ہمارا کہ ہمارا جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اسٹیبل ہوں۔ جو پاکستان کے ساتھ بدقسمتی سے نہیں کھڑے، اس وقت مجھے اس پر جنرل امجد شعیب صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ کون تھا جو پاکستان کو اس طرح کے حالات میں دھکیلنے کا ذمہ دار ہے اور وہ کس کے ایجنڈے پہ تھا۔ بات تو بڑی سادہ سی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے ملک پر بھی۔ اللہ تعالی آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اپنے آس پاس دوستوں اور رشتہ داروں کا ان حالات میں خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔